پر لا رہا ہوں وہ کوئی عام نہیں ہے بلکہ کربلا کے حسین کی آل کا ایک عظیم فرد ہے جن کے لیے میرا نہیں بلکہ قوم کے تمام مفتیان کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جو مجلس حیدر میں آ نہیں سکتا علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، ارے علی کے بچے اجازت اگر نہیں دیں گے کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ علی کے بچے اجازت اگر نہیں دیں گے کسی کا باپ جنت میں جا نہیں سکتا۔ ان کے نانا کی جنت ہے، ان سے مانگ کے لینا ہے۔ بغیر کسی تاخیر کے سرکار مفتی صاحب اللہ کی بارگاہ میں گزارش کروں گا مائک پر تشریف لائیں، نعرہ تکبیر و رسالت سے استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصطفیٰ کانفرنس مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ آپریٹر صاحب پیسے آدھے آدھے کر لیو، کام میرے کو کران دیو، پیسے تم لے جاؤ۔ اسٹیج پر رونق افروز عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی نذیر احمد صاحب قادری دامت برکاتہ القدسیہ، اور ساتھ میں ہی حضرت حافظ القاری پیر طریقت سید نورانی شاہ صاحب زید مجدہ الکریم، اور قائد اہل سنت جناب قاری فقیر حسین صاحب زید رفعتہ، اس کے علاوہ حضرت مفتی عبداللہ صاحب راجولوی، اور ساتھ میں ہی بہترین خطیب حضرت علامہ مولانا ممتاز نعیمی صاحب جو راجستھان سے تشریف لائے ہیں، ہمارے حفاظ کرام حافظ ارشاد صاحب، حافظ ناظم صاحب، حافظ حسین صاحب، مدرس مدرسہ مرتضیہ رضویہ پٹھان کوٹ، اس کے علاوہ ہمارے تمام علماء کرام، حفاظ کرام، قرائے اعظام، حجاج کرام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور نتیب اہل سنت جو سب پہ چھائے ہوئے ہیں، کیا خطیب ہوں یا سامعین ہوں، یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت جو ہے حضرت کا نام نہیں دیا گیا، ایسے نام کی ضرورت نہیں، یہ تو یہاں سے لے کر دلی اور ممبئی تک ماشاءاللہ اللہ نے فن نقابت میں مشہور کر رکھا ہے۔ تو بہت اچھے خطابات آپ نے سماعت فرمائے، توجہ کے ساتھ سنیں۔ اور سب سے زیادہ میں قابل مبارکباد سمجھتا ہوں حافظ قاری مجاہد اشرفی صاحب، جنہوں نے اس سلسلے کو لے کے وہ چل رہے ہیں، اور یہ جلسہ، اس کا انتظام اہتمام یہاں کی اراکین کمیٹی، آپ سب تمام حاضرین کی، ہم سب کی حاضری کو اللہ قبول فرما دے، آمین۔ اور اخلاص اور محبت کے ساتھ ہمیں اسی طریقے سے جلسے کرانے کی توفیق عطا فرمائے، سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له،
ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حسنت جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیہ یا حبیب اللہ جسے چاہ اپنا بنا لیا جسے چاہ در پہ بلا لیا سبحان اللہ یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ وقت بھی مختصر ہے اور میری تقریر کے اندر بھی اجاز و اختصار ہے لب و لہجے کے اندر آپ جو ہے مختصر طریقے سے نہ سنیں بلکہ بالکل اچھے طریقے سے سنیں اور بہت اچھی باتیں آپ نے سنی عقائد اور اعمال کے تعلق سے مفتی نذیر صاحب نے بھی بیان کیا ہمارے دیگر دو علماء کرام نے بھی سید نورانی شاہ صاحب نے بھی تو اللہ تعالی ہم سنیوں کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے اعمال کی اور ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے اور اعمال صالحہ کی توفیق بھی عطا فرمائے ہاں مفتی صاحب نے جو آیت کریمہ تلاوت کی وہ اسلام کے تعلق سے ہے اسلام تو ہمارا مذہب مہذب ہے جس میں سب سے پہلے ہمارا عقیدہ درست ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے اور آج کے لوگ عقیدے میں متزلزل ہیں ہے کہ نہیں کوئی کہہ رہا ہے کس چیز کو مانے سرکار کے بارے میں بحث و تمخیص اور سرکار کے بارے میں بحث و مباحثہ اور آپس میں نہ جانے کیسی کیسی گفتگو لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ساڈے نبی نو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت عطا فرمائی ہے شاعر کہتا ہے دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال تھا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال تھا لب کے لیاواں کتوں سونا تیرے نال دا سبحان اللہ لب کے لیاواں کتوں سونا تیرے نال دا اپنے رسول دے واسطے آکھو لب کے لیاواں کتوں سونا تیرے نال تیرے دا نال دا پورا تو روپ ونڈے حبشی بلال دا پورا تو روپ ونڈے حبشی بلال دا یا رسول اللہ لب کے لیاواں کتوں سونا تیرے نال دا سونا تیرے نال لب کے لیاواں کتوں سونا تیرے نال دا اور مکے رہن والیا مدینے جان والیا مکے رہن والیا مدینے جان والیا پھڈے کھان والیا نو سینے لان والے سبحان اللہ پھڈے کھان والیا نو سینے لان والیا بس ایک ہی بات ہے کہ ہم حضور کو اپنا ماڈل مان لیں حضور کے اسوہ حسنہ پہ چلیں بس سرکار کو اپنی زندگی کا نمونہ عمل بنا لیں تو ہمارا عقیدہ بھی بچ جائے گا ایمان بھی بچ جائے گا اور ہمارے اعمال بھی اچھے ہو جائیں گے اور دنیا والے دیکھ کے دیکھ کے یہ کہیں گے یہ جو جانے والا ہے یہ عام نہیں ہے مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے بے شک سبحان اللہ غلام جا رہا ہے
रहा है। जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्ना अरसलनाका शाहिदा, बेशक ए महबूब, ए नबी, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। बेशक सुभान अल्लाह, क्या बनाकर भेजा? गवाह बनाकर भेजा। आज वहाबिया के दरमियान और हमारे दरमियान जो इख्तलाफ चल रहा है, उनमें से एक बात ये भी है, वो ये कहते हैं कि सुन्नी कहते हैं कि नबी हाजिर और नाजिर हैं। सुन्नियों का ये अकीदा है कि नबी हाजिर और नाजिर है, और इस चीज को वो मानते नहीं हैं। हाजिर का माना मौजूद, नाजिर का मतलब देखने वाले। तो नबी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद भी हैं, और अल्लाह ने फरमा दिया, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फीहिम, आपकी मौजूदगी में आपके होते हुए अल्लाह की शान ये नहीं है कि इनको अजाब दे। अल्लाह, हम सुन्नियों का अकीदा है कि हम अजाब से जो बचे हुए हैं, ये मुस्तफा के हाजिर होने की वजह से। और मुस्तफा नाजिर भी है, मुस्तफा नाजिर भी है। नाजिर का मतलब देखने वाले, अपने मज़ार पाक से देख रहे हैं। हम दुरूद पढ़ते हैं, सरकार सुनते हैं, देखते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि हमारी हर मजलिस में आए, ये हमको ये नहीं कहते हैं कि सरकार के जिम्मा जो है वाजिब है नऊज़ बिल्लाह, या कोई नबी जो है हर मजलिस में आएंगे, नहीं। उन्हें जो पसंद आ जाए वहाँ तशरीफ ले आते हैं, और जो गुलाम पसंद आ जाए उसके ख्वाब में भी आ जाते हैं, और जिस मुस्तफ़ा को जिस गुलाम का घर पसंद आ जाए उस घर में भी आ जाते हैं। लेकिन कोई जरूरी किसी की वजह से नहीं, बल्कि मुस्तफ़ा का अपना इख्तियार है, वो जिसे चाहे नवाज दें। सुना है रहते हैं आका फकत मदीने में, गलत है रहते हैं वो आशिक किसी में। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और साफ शफाफ तरीके से इस बात को भी बयान कर देना चाहते हैं कि हम सुन्नियों का ये अकीदा नहीं है कि मुस्तफ़ा हमारे घर में आएंगे तभी हाथ होंगे, नहीं। आओ बुखारी शरीफ पढ़ें, मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह रफ़अ लियद दुनिया व अना अंजुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फीहा इला यौमिल क़ियामह कअन्नमा अंजुरु इला कफ़िहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी जमीन को मेरे सामने उठा के रख दिया है, मेरे सामने कर दिया है। अब इस दुनिया के अंदर इस जमीन के ऊपर जो कुछ हो रहा है और जो क़यामत तक होने वाला है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैं इस तमाम मामलात को ऐसे देख रहा हूँ जैसे आप अपने हाथ की हथेली को। सुभान अल्लाह, अपने हाथ की हथेली को देख रहा हूँ। क्या बात। पूरी दुनिया का मामला है। क्या पंजाब वालों तुम्हें नहीं देख रहे हैं? क्या हिंदुस्तान वालों तुम्हें नहीं देख रहे हैं? तो मुस्तफ़ा करीम हम सबको देख रहे हैं। तो हदीस से साबित हो गया, बल्कि कुरान अपने शाहिद से भी साबित हो गया कि मुस्तफ़ा हाजिर भी है और नाजिर भी है। शाहिद का जो माना है गवाह है। क्या माना है? गवाह। आप सब बोले क्या है? गवाह। और गवाह के लिए जरूरी है कि वो देखता भी हो और मौजूद भी हो, तभी तो गवाही उसकी कबूल होती है, वरना कबूल नहीं होती। भाई आप मौजूद नहीं थे, आपकी गवाही को सुनेगा दुनिया की अदालत में नहीं सुनेगा, तो अल्लाह के यहाँ अल्लाह सुनेगा। यही बात है कि अल्लाह के नबी शाहिद है, यानी हाजिर नाजिर है। तो शाहिद का माना दो, शाहिद लफ्ज़ शाहिद एक है, लेकिन इसके माना क्या हो रहे हैं? दो, हाजिर और नाजिर। क्योंकि गवाह के लिए हाजिर होना भी जरूरी है, और हाजिर यानी आँख से देखना भी जरूरी है। यही तो अकीदा सुन्नियों का है। अब ये तो कुरान ने कह दिया, इन्ना अरसलनाका शाहिदा, बेशक ए नबी हमने आपको शाहिद यानी गवाह बनाकर भेजा, हाजिर और नाजिर बनाकर भेजा। और आगे फरमाया वो मुबश्शिरा, और जन्नत की खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा। क्या जन्नत की खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा? इसलिए कि नबी के 10 सहाबी वो हैं जिनको नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए फला बिन फला तू जन्नती है, सबको बशारतें दे दी। और इसके बाद फरमाया गया वन नज़ीरा,
اور نبی کو اللہ فرماتا ہے ہم نے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، جہاں میرے مصطفیٰ شفاعت کریں گے، ہماری بخشش کروائیں گے، ہمیں بخشوائیں گے قیامت کے دن، اللہ کے حضور ہماری سفارش کریں گے، وہی نبی نے یہ بھی ڈر سنا دیا اگر نماز نہیں پڑھو گے تو عذاب ہوگا، اور اگر بد عقیدہ بن گئے تو جہنم میں چلے جاؤ گے۔ ایمان کا بچانا بھی ضروری ہے، اعمال کا سنوارنا بھی ضروری ہے۔ اعمال کا سنوارنا بھی ضروری ہے، لیکن اعمال اور عقائد کا تحفظ ہوگا کیسے ہوگا؟ اچھے لوگوں کے قریب بیٹھو گے تو ایمان بچ جائے گا، اور برے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو آپ کا ایمان بھی چلا جائے گا، اعمال کا معاملہ بھی چلا جائے گا۔ اب یہ نہیں دیکھنا کہ برا کتنا بڑا ہے اور کتنا نہیں بڑا ہے، کیونکہ علماء کی بھی دو قسمیں فرمائی حدیث میں، ایک علماء اہل خیر ہیں، اچھے علماء ہیں جو مصطفیٰ کے غلام ہیں، اور ایک علماء وہ ہیں جو علماء سو ہیں۔ بولو علماء سو ہے، سمجھ میں آ رہی ہے جا کو؟ علماء سو ہے، سو ہیں یعنی کہ برے علماء، جن کے عقائد برے ہیں، جن کے اعمال برے ہیں، جن کے نظریات برے ہیں، جن کے خیالات برے ہیں، جن کا عقیدہ یہ ہے، وہ علماء سو جو نبی کو کہتے ہیں نعوذ باللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، لیکن خود مصطفیٰ فرماتے ہیں نبی مر کر مٹی میں نہیں ملا، بلکہ نبی وہ ہیں جو کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اسی کو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بول تو زندہ ہے واللہ، زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا، سبحان اللہ سبحان اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اچھا یہاں تک ہو گیا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، کیوں نبی کو بھیجا گیا؟ توجہ ہے میری طرف؟ جی حضرت، بولو یا رسول اللہ، بلند یا رسول اللہ، توجہ سے سنیں، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، نبی کو اس لیے بھیجا گیا شاہد بنا کر، کیا بنا کر؟ شاہد، شاہد پہلے بتا دیا گیا، لِتُؤْمِنُوا، ایمان کو بعد میں رکھا گیا، یعنی ایمان تب قبول کیا جائے گا پہلے ذات نبی کو مان لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کس کو مان لے؟ آقا علیہ السلام، ذات نبی کو مان لے، اس کے بعد صفات مصطفیٰ کو بھی مان لے۔ بے شک، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان تو ہو جاتا ہے نا آدمی؟ بولو ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ آپ جب ایمان لے آیا، آپ میری طرف توجہ کریں، سید صاحب جانے ان کو جانے دیجئے، کوئی بات نہیں، آپ توجہ، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ لیکن ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، اس پر مہر لگنی چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ مہر لگنی چاہیے، مہر لگنا چاہیے، اور یہ مہر اس زمانے میں کیا ہے؟ اس زمانے میں مہر اگر ہے تو وہ عظمت مصطفیٰ جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، ہر زمانے میں وہی ہے، لیکن جس چیز کا پرچار کیا وہ اعلیٰ حضرت نے کیا، کیا بات ہے، اور اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، جس میں ادب مصطفیٰ بھی ملے گا، عظمت مصطفیٰ بھی ملے گی، حضور کی محبت بھی ملے گی، نبی کا عشق بھی ملے گا، اور وہ عشق اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سکتے، وہ آگ لگائی ہے کہ آگ بجھا دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، مسلک اعلیٰ حضرت۔ آج کے دور میں حق اور باطل کو سمجھنے کے لیے، عظمت مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے، محبت نبی کو سمجھنے کے لیے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کے جو ہے اس کی تشریح و تفسیر کو اور اس کے ترجمے کو، اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت سے تعلق جوڑ لیں، تاکہ ہمارا عقیدہ بھی بچ جائے، ایمان بچ جائے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ
ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ. تو اعلیٰ حضرت نے ہمیں کیا سکھایا؟ عظمت مصطفیٰ. کیا سکھائی؟ عظمت آج کی کانفرنس کا نام بھی ہے عظمت مصطفیٰ. آپ سب منہ سے بولیں. کیا بولیں؟ عظمت مصطفیٰ. سب بولیں. منہ کھولو بھائی. عظمت مصطفیٰ. گال کٹن واسطے ساڈا منہ بڑا کھلدا ہے سارے دا. آگے نہیں ہے. وہ کہندا میں پہنچا کھڑ پہنچا ہے گھٹ ہے میں بتا. پر حضور دے واسطے جب تسی بولو گے کل قیامت دے دن سرکار شفاعت کران گے. بے شک سبحان اللہ. کیا کانفرنس کا نام؟ عظمت مصطفیٰ کانفرنس. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. مصطفیٰ کی خوب خوب تعظیم اور توقیر کرو. بے شک سبحان اللہ. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ کی تسبیح اب بعد میں آئی. پہلے ایمان جب پختہ ہو گیا، محبت پختہ ہو گئی، تعظیم کامل ہو گئی، سرکار کی عظمت دل میں بیٹھ گئی. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. صبح بھی اللہ کی تسبیح بیان کرنا، شام کو بھی اللہ کی. سبحان اللہ. یعنی 5 نمازوں کا پابند بن جانا، چاہے وہ دن کی ہو چاہے وہ رات کی ہے. جب عبادت تمہاری تبھی کامل ہو جائے گی، قابل قبول ہو جائے گی جب پہلے مصطفیٰ کی محبت دل میں ہوگی. بے شک سبحان اللہ. چنگیاں دے نال تعلق رکھنا ہے. چنگیا نام. پکی گل ہے نا؟ جی حضرت. بد عقیدہ لوگوں سے تعلق مت رکھو. ابھی آپ مفتی صاحب سے بھی سن لیا، علماء سے سن لیا، جس کا ماحصل ہے کہ اگر اپنا بچہ بھی ہے وہ بھی ساتھ نہیں جاتا ہے. تھوڑی دیر ٹائم دے دے، بولتے رہے. توجہ سمجھتا ہوں میں سمجھوں کہ تمہیں جو ہے سمجھ آ رہی ہے بات. آپ مجھے بتائیے بچہ ساتھ میں جاتا ہے؟ نہیں جاتا. کسی کا جو ہے کوئی نوجوان فوت ہو جائے اس کا باپ ساتھ میں جاتا ہے؟ دولت ساتھ میں نہیں جاتی. کوئی مولوی ساتھ جائے گا، کوئی امیر جائے گا، کوئی غریب جائے گا، تو جماعت کا امیر بھی جائے گا نہیں، نہ جان والا وہ بھی نہیں. وہ آکھے گا وہ اتنے موٹر سائیکل سے کسی سے پھنس گیا نا، وہ کہتا میں نہیں آنا بھائی، میں تو امیر ہوں. ہے کہ نہیں ہے؟ مصیبت والوں کا امیر نہیں. وہ اچھا خاصا ایمان والا اچھا بندہ ہے نا، اس کے ایمان پر ڈاکہ مار کر کہتا ہے میں امیر ہو گیا. کیڑا امیر ہو گیا؟ شیطان والا امیر ہو گیا کہ رحمان والا امیر؟ کیا بات ہے، حق ہے. رحمان جو دے وہ امیری یہ ہے کہ دل میں حضور کی محبت آ جائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی حضرت. حضور کی عشق پیدا کیجئے، محبت پیدا کیجئے دل میں. اس میں جو ہے کامیابی ہے. میاں محمد وقت فرماندے نے اگر اچھوں کا تعلق رکھو گے تو اچھے رہو گے، اور بروں کا تعلق رکھو گے تو برے ہو جاؤ گے. ایمان سے بھی چلے جاؤ گے، اعمال سے بھی چلے جاؤ گے، معاملات سب خراب ہو جائیں گے. سمپل انداز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. میاں محمد بخش فرماتے ہیں درد منداں دی یاری میں جی میں دکان اتاراں سودا پاوے لئیے نہ لئیے بھلے آن ہزارہ بے درداں دی یاری میں جی میں دکان لوہاراں کپڑے پاوے کنج کنج پئی چڑگا پین ہزاراں. سبحان. گل سمجھ میں آ گئی؟ جی حضرت. عطر والے دی دکان تے جاؤ گے سودا نہیں لو گے، مگر ٹچ ہو گیا وہ کاؤنٹر دے نال تہاڈا کوئی کپڑا لگ گیا تے گھر والے نے پوچھنا خوشبو آ گیا ہے کیا؟ نہیں خریدی نہیں، سودا نہیں لیتا پر کاؤنٹر دے گیا سی. سبحان اللہ. اسی طریقے سے اگر لوہار کی دکان پہ جاؤ گے تو اس کو تو اپنا کام کرنا ہے نا، اس کو تو اپنا ہی کام کرنا ہے. ہتھوڑا مارے گا اور اس کی جو ہے اس کے جو چھینٹے اتر کے جو ہے اٹھتے ہیں تو اچھلتے ہیں، گرتے ہیں ادھر ادھر، تو وہ آپ کی 1000 یا 10,000 کی شیروانی ہوگی، واسکاٹ ہوگی، تو آڈی چنگی پاگ ہوگی، اس سے بھی آگے بڑھ جائے گا. بے درداں دی یاری میں جی میں دکان لوہارا کپڑے پاویں کنج کنج پئیے چڑگا پین ہزارہ. فضل تیرے تھی لوہے تر دے. سبحان اللہ. خوشی ہو رہی ہے، یہ بندہ سبحان اللہ کر رہا ہے. بے شک سبحان. ہے نا؟ میں قرآن پاک کی تلاوت آج کر رہا تھا 19واں پارہ، اس میں ایک
آیت کریمہ کا یہ مفہوم، حضرت سلیمان علیہ السلام کو کسی نے کہا کہ اللہ نے آپ کو بڑا نوازا ہے، آپ کو دنیا کی بادشاہ دے دی. کیا بادشاہ 4 ہی بادشاہ دنیا میں ہوئے ہیں. کتنے؟ 4. 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے جن کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا کی گئی. تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی بادشاہت دی گئی اور آپ کا تخت ہوا میں چلتا تھا. کس میں چلتا تھا؟ ہوا میں. ہوا میں چلتا تھا. یہ جہاز بعد میں اڑے. نقل جو ہے وہ پیغمبروں کی گئی، نقل ہماری کی گئی، بے شک حق ہے. نقل ایمان والوں کی گئی. تب جانے کے بعد انہوں نے بعد میں جہاز اڑایا. سلیمان علیہ السلام تو پہلے ہی اڑتا سی. بے شک سبحان اللہ. تو سلیمان علیہ السلام کو کہا کہ یہ جو دنیا کی بادشاہت آپ کو دی گئی، بڑا آپ پر اللہ کا کرم ہے، آپ تو بہت عظیم ہیں. تو آپ نے کہا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے والے کی فضیلت اس سے زیادہ ہے اور اس دنیا سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے وہ بندہ جو ایک مرتبہ اپنی زبان سے سبحان اللہ کہے. سبحان اللہ. دنیا کی بادشاہ سے زیادہ اہمیت کہاں ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ سبحان اللہ ہی نہیں کہہ رہے. سبحان اللہ. اور سبحان اللہ یہ نہیں کہ ابھی سبحان اللہ کہیں. 5 نمازوں کی پابندی کریں اور سیدہ فاطمہ کو اللہ کے نبی نے جو تسبیح دی سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جب آپ یہ فرض نمازوں کے بعد پڑھیں گے آپ کی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی. بے شک سبحان اللہ. سیدہ کو اس لیے دیا تھا تاکہ چکی جو آپ پیسیں گی میری بیٹی، کل کی بیٹی یہ نہ کہے کہ مصطفیٰ نے اپنی بچی کو، اپنی لاڈلی کو غلام دے دی، تو میری امت کی لاڈلی، میری امت کی لاڈلی بیٹیاں یہ اعتراض نہ کر سکے، تاکہ وہ اپنے ہاتھ سے محنت کریں. آپ کام کوئی بھی کرتے ہو، چاہے کھیتی باڑی کا کریں، چاہے جو ہے مال مویشی کا کریں، رزق حلال سب سے بڑی بات ہے. رزق حلال ہی ہماری زندگی کو بدل دیتا ہے. لقمہ حلال ہی ہمارے اندر پورے ایمان پیدا کر سکتا ہے. بے شک سبحان اللہ. فضل تیرے تھی لوہے تر دے پھٹیاں دے سنگ رل کے، کتے بھی جنت جان محمد چنگیاں دے سنگ رل کے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ دنیا داروں کی بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں ہے. حضور کی بات کریں، حضور کی ذات کی طرف توجہ رکھیں، بیڑا پار ہو جائے گا. میاں محمد بخش فرماتے ہیں کچھ سواد نہیں مصری اندر، کچھ سواد نہیں مصری اندر، تے ٹھنڈا بھی چکھ بٹھیاں، پر اے نا ساریاں چیزاں گلا سجا دیا مٹھیاں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مصطفیٰ کی باتیں، سرکار کی حدیثیں سنو سناؤ بیڑا پار ہو جائے گا. بے شک انشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں؟ میرے نبی نے فرما دیا حدیث میں جو بد عقیدہ لوگ ہیں لا تجالسہم، ان کے ساتھ مت بیٹھو، ولا تصافحہم، ان کے ساتھ مصافحہ نہ کرو، بے شک. نہ ان کے ساتھ کھاؤ پیو، نہ ان کے ساتھ تعلق رکھو. اگر آپ سگا بھائی بھی ہے، اگر وہ ایمان پہ نہیں ہے تو سمجھ لو وہ آپ کو بھی کھینچ کے جہنم میں داخل کر دے گا. یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے یہ ساری بات. بے شک سبحان اللہ. ہن انہاں تواڈے کول ٹائم ہی نہیں. تسی 12-1 بجے آؤ کہ لمبی تقریر سنو علماء کرام دیا، او کتھوں سننی ہے تے او دے واسطے تسی وقت مقرر تے آ جایا کرو. ساری زندگی کماتے رہتے ہو، کبھی آخرت کی جو ہے فکر کر کے اور آخرت کے لیے نامہ اعمال کو بھی پور کر دیا. تو نبی کی عظمتوں کو ہمیشہ دل میں بسائیں. گھر میں قرآن پڑھیں، گھر میں کیا کریں؟ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور بچوں کو سکھائیں کہ جو مصطفیٰ کا ہے وہ ہمارا ہے اور جو مصطفیٰ کا نہیں وہ ہمارا نہیں. قرآن و حدیث ہے نا. بے شک. اب بہت لوگ کیا کہتے ہیں کہ میرا رشتہ دار ہے. بھائی رشتہ دار ہے تیرا، یہ رشتہ دار تجھے کام آئے گا
بعض رشتے دار تو وہ ہے جو فاتحہ بھی نہیں پڑھیں گے، یاد نہیں، اپنے بھول جاتے ہیں، وہ کہاں کام آئے گا؟ اور رشتہ بھی اسی سے کرو جو عقیدے والا ہو۔ بے شک صحیح بات ہے نا؟ بالکل ہے۔ میں بہت سارے لوگوں کو کہتا ہوں، کیونکہ میں گجر برادری میں الحمدللہ آنا جانا میرا بہت زیادہ ہے، اور 20 سال ہو گئے میں اکثر جو ہے میں آتا ہوں، دیگر مقامات پہ بھی جاتا ہوں، لیکن میں نے ایک چیز دیکھا، میں نے اپنے احباب کو کہا جو پکے سنی ساڈے مرید ہیں، میں کیا بھائی یہاں کے قریب نہ جاؤ، وہ آخر لگے نہیں جی ساڈا بھانجا لگتا ہے، بھتیجا لگتا ہے، بھرا لگتا ہے، میں کیا کوئی گل نہیں، پر ایک دن موقع یہ بھی آیا کہ انہوں نے اپنا آپ پورا بخال چھڈیا، پورا اپنا آپ جو ہے دکھا دیا، دکھانے کے بعد وہ کہنے لگے یار بات تو صحیح ہے پیر صاحب، آپ جو بات کہتے تھے بالکل صحیح ہے۔ میں نے کہا یہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے مصطفیٰ نے پہلے۔ بے شک سبحان اللہ۔ آپ اپنا عقیدہ جو ہے مضبوط رکھیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ امام صاحب ہیں ہمارے، مجاہد صاحب ہیں، دیگر ہمارے علماء اکرام ذی وقار، ان کی قدر کرو، لیکن ایک چیز یہ بھی سننا، پیر بھی وہ ہونا چاہیے جو مسلک اعلیٰ حضرت سے آج کے دور میں تعلق۔ بے شک حق ہے۔ اے باجی بوجی، اے باجیاں تجھے کہتے ہیں باجیاں، باجی بانڈو پنجاب میں کہتے ہیں، اور بچہ رو رہا ہے انہوں باجی دے دو، اے نا باجیاں دے چکر نکلا پیا کرو۔ وہ ایک رام رحیم بابا بھی تھا، وہ ایسے ٹوپی ٹیڑی کر کے، ہے نا، ہندو سماج کے اندر وہ رام اور رحیم دونوں کا نام دے کے کہتا میں ان کا بھی بابا ان کا بھی بابا، اور ایسے ہی ہمارے نعوذ باللہ، بولو نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اور ایسے ہی کچھ ایسے بھی ہیں، یہ مت کیا کرو کہ یہ میری برادری کا ہے، میں کہتا ہوں کوئی سید بھی ہو نا، بد عقیدہ اگر وہ ہو تو سید نہیں ہو سکتا وہ، بے شک، اور اگر کہتا ہے بظاہر سید ہے، ٹھیک ہے نا، یا خان صاحب ہے یا چودھری صاحب ہے یا فلانی گدی، اور گدیاں گدیاں کچھ نہیں ہوندیاں، سچی گل ہے کوئی گدی گدی نہیں ہوندی، گدا تسی گدی کی گدا لا کے بہ جاؤ۔ میرے پاس ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب آئے، ایک دن جموں میں آئے، پچھلے سال کی بات ہے، اور سنی شیخ العقیدہ ہے وہ، انہوں نے اعلیٰ حضرت کے چند شعر پڑھے، اصل الرسول بندگی استاجور کی ہے نا، تو وہ شعر پڑھا، میں نے کہا کمال کی بات ہے، اتنے جموں کشمیر کے اس علاقے سے تعلق رکھتا ہے، اور اعلیٰ حضرت کا وہ شعر جو بڑا گہرائی سے جو ہے جس کو مفہوم سمجھا جا سکتا ہے، تو انہوں نے کہا آپ نے کوئی گدیاں گدیاں نہیں لائیاں، میں کیا نہیں، سب سے بڑی گدی یہ ہے کہ مصطفیٰ اپنی غلامی میں لے، بے شک سبحان اللہ۔ اس گدی کے چکر میں نہیں پڑنا، کسی گدی کے چکر میں نہیں پڑنا، بالکل نہیں ہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے، بس یہ دیکھو مصطفیٰ کا غلام ہے کہ نہیں ہے، حقیقت بات، شفا دینے والا اللہ ہے، بہت علاج ہم نے بھی کیے لوگوں کے، بہت سارے جنات بھی نکالے، لیکن میں ایک بات بتاؤں، جنات میں بھی کچھ خبیث ہوتے ہیں، کچھ انسان جو ہے مومن ہوتے ہیں، بے شک حق ہے۔ ایسے ہی انسانوں میں بھی کچھ خبیث قسم کے ہوتے ہیں اور کچھ ایمان والے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو کبھی کبھی وہ چیز جو مومن ہوتی ہے نا، جنات وغیرہ وہ مان جاتے ہیں، اور کفار کے پاس مت جایا کرو، مشرکین کے پاس مت جایا کرو کہ ان سے دم کرواؤ۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، نہن نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے کسی کاہن کے پاس آؤ، یہ کفر ہے، کیا یہ کفر ہے، کیا یہ کفر ہے، من اتا الی کاہن اور منجم فقط کفر ہے۔ حضور نے فرمایا جو کسی نجومی کے پاس جائے یا کسی کاہن کے پاس آئے، چیلے کے پاس جائے جس کا ایمان نہیں، فرمایا وہ کافر ہو گیا، ایمان سے اپنا۔ اور میں نے یہ بھی سنا جناب، کیونکہ تجربات کی روشنی میں بول رہا ہوں، میں آپ کو اتنی قرآن حدیث کی بات سنانے کے لیے ٹائم چاہیے، لوگ کہتے ہیں فلانی جگہ بھی گئے، میں آپ بتاتا نہیں، فلانی جگہ بھی گئے، پھر اس سے متھا بھی ٹیکیا، پھر میرے کو کی لینا آیا، تو سمجھ رہے ہو آپ، اللہ کا کلام پڑھو، اسی میں شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل فرمایا شفا بنا کر، اور یہ مومنوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نہ وزیراں دے نہ امیراں دے، دیوے بلدے صدا فقیراں دے، اگر چاہیے در چاہیے تو سرہن شریف میں ایسا عظیم در ہے جو مجدد الفسانی کا در ہے، ترکی کے لوگ وہاں آتے ہیں، پنجاب کے لوگوں کو میں اکثر کہا کرتا ہوں وہاں جایا کرو اور ادب کے ساتھ حاضری دے دیا، سمجھ رہے ہیں؟ سیدی سرکار اعلیٰ بریلی کے امام
امام اہل سنت نے جو قرآن کا ترجمہ لکھا، مفتی صاحب نے اس کا ٹرانسلیشن جو ہے گوجری زبان میں کیا، بہت سارے لوگوں نے دیگر زبانوں میں بھی کیا، یہ ہمارے علماء کی خدمات ہیں۔ لیکن یاد رکھنا اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہیں جنہوں نے بتا دیا سید کیا ہوتا ہے، ولی کیا ہوتا ہے، اولیاء کیا ہے، علماء کیا ہے، سنی کس کو کہتے ہیں، اور یہ بھی بتا دیا وہابی مردود کس کو کہتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ کرنے والا کیا معاملہ ہے بھائی؟ ہم کسی کو گالی تھوڑی دینے آئے، ہم یہ بتانے آئے ہیں لوگوں اپنا ایمان بچاؤ۔ کیا بچاؤ؟ ایمان بچاؤ۔ ایمان بچ گیا تو سب کچھ۔ تو قدر نبی دا ایک ہی جانن، دنیا دار قبیلے قدر نبی دا جانن والے سو گئے بچ مدینے، قدر فلان دا بلبل جانے صف دماغاں والی، قدر فلان دا گرج کی جانے مردے کھاون والی، تے قدر یوسف دا معلوم ہویا یا مصر گیا نو، قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ پیا۔ سورہ یوسف پڑھو، اس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی یعقوب علیہ السلام سے اجازت لے کے گئے، کتنا کچھ کیا، اس طرح سے معاملات ہوئے، پھر اللہ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی کہ قدر گٹاون نہ شرماون، شرما دور ہٹائیاں، محشر دے دن بے قدراں نو پل جاسن وڈیائیاں، تے لیو یار حوالے رب دے میلے 4 دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملانگے۔